السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ کی منفرد سیریز میں تمام طلباء کرام اور سامعین کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین طلباء کرام، کیونکہ نورانی قاعدہ میں ہم تختی نمبر 10 تک پہنچ چکے ہیں اور تختی نمبر 10 ہم پڑھ چکے ہیں، تو آج ہمارا سبق ہے وقف کے حوالے سے، کیونکہ وقفاً میں اکثر آخری حرف جو ہوتا ہے اس کے اوپر اگر زبر زیر پیش یا دو زیر یا دو پیش ہیں یا جو بھی ہیں، تو ان میں اکثر وقف کرتے وقت جزم کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے جزم کی تختی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اور وقف کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں اب ہمیں آسانی ہوگی۔ تو سامعین، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو اور ہر نیا سبق آپ کو ٹائم سے ملتا رہے۔ اور اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو لائک بھی کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے۔ سامعین طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق وقف کے حوالے سے ہے، تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ وقف کسے کہتے ہیں۔ تو سامعین، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سانس لینے کے لیے جب ہم ٹھہرتے ہیں تو اس ٹھہرنے کو وقف کہا جاتا ہے، اور وقف ہمیشہ کسی بھی کلمے کے آخری حرف پر کیا جاتا ہے، کسی کلمے کے بیچ میں وقف نہیں کیا جاتا، اور وقف ہمیشہ کلمے کے آخری حرف پر کیا جاتا ہے، اور اگر آخری حرف پر زبر ہے تو اس کو ساکن کر کے وقف کیا جائے گا، جیسے ذالک، اس کلمے کا آخری حرف کاف ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے، تو وقف میں زبر والے حرف کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے ذالک، اگر آگے وقف اس پر کریں گے تو ہم پڑھیں گے ذالک۔ اسی طرح قطری، را، اس کلمے کا آخری حرف را ہے اور را کے نیچے زیر ہے، زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا وقف میں، جیسے قطری، اس کو وقف میں ہم پڑھیں گے قطر، قطر، اور اسی طرح پیش والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا۔ الودود، دیکھیں اس کلمے کا آخری حرف دال ہے اور دال کے اوپر پیش ہے، وقف میں اس دال کو ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے الودود، وقفاً میں کیسے پڑھیں گے اس کو؟ الودود۔ یہ پڑھی حرکات کی 3 مثالیں آ گئی، زبر، زیر اور پیش، یعنی آخری حرف پر زبر ہوگی، زیر ہوگی یا پیش ہوگی تو اس کو ساکن کر کے پڑھیں گے وقف میں۔ اور اسی طرح اگر آخری حرف پر 2 زیر کی تنوین ہے تو دو زیر والا حرف بھی ساکن ہو جائے گا، من ہادن، اس کو وقف میں پڑھیں گے من ہاد۔ اسی طرح اگر آخری حرف پر 2 پیش کی تنوین ہے تو اس کو بھی ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے مسکن، وقفاً مسک۔ سامعین، کلمے کے آخری حرف پر اگر 2 زبر کی تنوین ہے اور وہاں ہمیں وقف کرنا ہے تو 2 زبر کی تنوین میں ہمیں وقف میں 1 زبر اور 1 الف کر کے پڑھا جائے گا، جیسے علیمن، اگر وقف کریں گے تو اس کو ہم پڑھیں گے علیما۔ سامعین کرام، یہاں تک ہم پڑھی حرکات اور تنوین پر وقف کرنے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، اب ہم وقف کا طریقہ سیکھیں گے۔ اگر آخری حرف ہا گول یا تا گول ہے تو اس پر وقف کیسے کیا جاتا ہے۔ تو سامعین، بھی، اس کلمے کا آخری حرف ہا گول ہے تو اس کو وقف میں ہا ساکن کر کے پڑھیں گے، جیسے بھی کو وقف میں ہم پڑھیں گے بھی۔ اسی طرح بالکل لہو، اس کو بھی ہم وقف میں پڑھیں گے لہ، ہا ساکن کر کے پڑھیں گے۔ اور اسی طرح قوتن، اگر کلمے کا آخری حرف تا گول ہے اور تا گول کے اوپر 2 زبر ہیں یا 2 زیر ہیں یا 2 پیش ہیں
یا پڑھی حرکات یا کھڑی حرکات میں سے کوئی بھی حرکت اس کے اوپر آ جائے تو بھی ہم اس کو ہا ساکن کر کے ہی وقف میں پڑھیں گے. جیسے قوتین، اس کو وقف میں ہم پڑھیں گے قوہ. اور سامعین، ہا گول کے علاوہ اگر کسی حرف پر کھڑی زبر یا کھڑی زیر یا الٹا پیش آ جاتا ہے تو اس میں وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے یحیی، وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس کو وقف میں بھی یحیی ہی پڑھیں گے. اور جیسے والضحیٰ، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس میں بھی وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، وقف میں بھی اس کو والضحیٰ ہی پڑھیں گے. اور اسی طرح اگر حروف مدہ پر وقف کیا جائے تو حروف مدہ پر بھی وقف کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور بالکل اسی طرح اگر حروف لین پر وقف کیا جائے تو حروف لین میں بھی وقف کرنے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تو سامعین، امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر یہ سبق آپ کو اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.